ہنگامہ کس نے دیر جہاں میں بپا کیا، زنار پوش اس کے فغاں میں ہے مبتلا، ہو حجرہ فقیر کہ کاشانہ امیر، ہر جب وہ غم کہ پشت جواں بھی کرے دوتا، کیا ہے علاج درد بڑھے جب علاج سے، دانش تمام مکر و فریب اور سیمیاں، زنار کہتے ہیں پجاری کو، کاشانہ امیر امیر کا محل، دوتا کہتے ہیں بوڑھے کو کمزور کو، سیمیاں کہتے ہیں فریب نظر۔ اس دیر پا صدیوں سے موجود مندر میں ہنگامے کس نے پیدا کیے ہیں کہ اس مندر کے پجاری دنیا دار لوگ سب کے سب بانسری کی مانند رو رہے ہیں۔ دیر پا مندر سے مراد یہ دنیا ہے جہاں ہر آدمی مضطرب و بے چین ہے۔ غریب کی جھوپڑی ہو یا امیر کا محل، دونوں جگہ ایسے ایسے غم ہیں کہ جو جوانی میں ہی کمر دھوری کر دیتے ہیں، یعنی وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتے ہیں۔ ان دکھوں کا علاج کیا جائے تو کیسے؟ کیونکہ علاج سے تو درد اور بڑھا جاتا ہے، کیونکہ زندگی کے دکھوں کا علاج کرنے کے جتنے بھی عقل نے طریقے دریافت کیے ہیں، ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عقل اور دانائی سب کی سب بہانہ، شوبدہ اور فریب نظر ہے۔ بے زور سیل کشتی آدم نہ چل سکے، رکھتا ہے ناخدا سے دل آدمی گلا، مجھ سے حکایت سفر زندگی نہ پوچھ، درد آشنا ہوا میں گیا میں غزل سرا۔ آدمی کی کشتی سمندر میں سیلاب کے زور کے بغیر نہیں چلتی۔ کشتی کے کھیونہار اور مسافروں کے درمیان کھینچا تانی ہو تو کشتی کنارے پر نہیں لگتی۔ مجھ سے زندگی کے سفر کی داستان مت پوچھو کہ میں نے زندگانی کا سفر کس مشکل سے طے کیا۔ میں نے تو زندگی کا سفر ایسے طے کیا کہ رنج و غم سے دوستی کر لی اور غزل گاتا ہوا ہنسی خوشی زندگی کے سفر کی منازل طے کرتا چلا گیا۔ بعد سیر گئی میں نفس کو ملا دیا، اس باغ میں پھرا میں قدم پھول پر نہ تھا، میں کاغ و کو سے دور رہا، کاغ و کو میں بھی نظارہ اس جہاں کا بھی مانند ماہ کیا۔ میں نے اپنی سانسوں کو صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں ملا دیا اور چمن میں یعنی اس دنیا میں اس قدر احتیاط سے چلتا رہا کہ کہیں نازک پھولوں پر پاؤں نہ پڑیں، یعنی میں نے زندگی بڑی عاجزی سے اور کسی کا دل دکھائے بغیر بسر کی۔ میں جب تک زندہ رہا محل و کوچوں کے عیش و آرام سے الگ رہا، لیکن محل اور کوچوں میں رہ کر پریشانی سے دن گزارے۔ میں نے اس جہاں کا نظارہ چاند کی طرح کیا ہے۔ چاند زمین کو اپنی روشنی سے منور کرتا ہے لیکن الگ بھی ہے۔ اس طرح میں دنیا سے الگ بھی رہا لیکن دنیا کا شریک سفر بھی رہا۔ یعنی اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے دنیا کو روشنی پہنچائی ہے۔ اے لالا تو ہے شمع کوہستان و باغ و راغ، مجھ میں تو دیکھ دوں تجھے ہستی کا میں سراغ، ہم رنگ شوق و بوئے پریشان نہیں کوئی، ہم چیز ہیں وہ جائے جو اندر دل و دماغ، مستی ملے شراب سے نہ کہ ایاغ سے، گرچہ شراب پی نہ سکے کوئی بے ایاغ۔ شمع کوہستان پہاڑوں کا چراغ، راغ کہتے ہیں سبزہ زار کو، ایاغ کہتے ہیں پیالے کو۔ باغ اور سبزہ زار کے پہاڑی سلسلے میں کھلنے والے اے چراغ، لالے کا پھول سرخ رنگ کا ہوتا ہے۔ تو مجھ میں جھانک کہ میں تجھے راز زندگی سے آشنا کر دوں، میرے اندر جھانکنے سے تجھے معلوم ہوگا کہ میں نے اپنے من میں ڈوب کر زندگی کا سراغ پا لیا۔ تو بھی اگر زندگی کا بھید جاننا چاہتا ہے تو میری پیروی کر۔ ہم کوئی شوخ رنگ اور پریشاں پھرنے والی خوشبو نہیں، ہم تو وہ ہیں کہ جو ہمارے دل و دماغ میں ہے وہی ظاہر میں ہے۔
ہماری سوچ اور فکر اور ہمارا عشق ہمیں خدا آشنا کرتا ہے۔ مستی تو شراب میں ہوتی ہے، پیالے میں نہیں، اور بلا شبہ شراب پیالے کے بغیر نہیں پی جا سکتی۔ شراب اور پیالہ دونوں ضروری ہے، جس طرح روح کے بغیر جسم بیکار ہے اور جسم کے بغیر روح۔ داغ ایک جلا تو خود میں کے اندر شب حیات، خود کو شناخت کر نہ سکیں گر نہ ہو چراغ۔ اے موج شعلہ سینہ صبا کی طرح تو کھول، شبنم نہ ڈھونڈ جس سے ملے سوز سے فراق۔ میسج یہ ہے، انسان کی شب زندگی میں چراغ عشق سے اجالا کیا جا سکتا ہے۔ اپنے سینے کے اندر غم عشق کا داغ روشن کر، کیونکہ وجود کی اندھیری رات میں اس چراغ کے بغیر خود کو پہچانا نہیں جا سکتا۔ اے شعلہ، عشق کی موج اس سینے کو صبح کی نرم و لطیف ہوا سے لطف اندوز ہونے کے لیے کشادہ کرتی ہے۔ یہ شبنم اس شعلے کو بجھا دیتی ہے جس سے زندگی میں حرارت ہے۔ آزاد میں بندہ ہوں، ہے عشق امام اپنا، ہے عشق امام اپنا، ہے عقل غلام اپنا۔ اس بزم کا ہنگامہ ہے گردش جام اپنی، یہ کوکب شام اپنا، یہ ماہ تمام اپنا۔ جاں خوش تھی عدم میں جب بے ذوق تمنا تھی، معمور ہے نغموں سے اب حلقہ دام اپنا۔ کہہ رہے ہیں میں تو ایک آزاد انسان ہوں اور عشق میرا رہبر ہے۔ عشق میرا رہبر ہے تو عقل میری غلام ہے۔ اس محفل زندگی کی محفل کا ہنگامہ رونق میرے دل کے پیالے کی گردش کے باعث ہے۔ یہ دل میری شام کا ستارہ اور میرا 14ویں کا چاند ہے۔ یہ جان میں تمنا کہ ذوق کے بغیر اطمینان اور سکون سے رہ رہی تھی۔ میرے جال کے پھندے کے حلقے میں اس نے مستوار آوازیں پیدا کی، یعنی ظہور آدم سے پہلے کائنات میں کوئی ہلچل نہ تھی، لیکن جب آدم کا ظہور ہوا تو کائنات میں ہنگامے برپا ہو گئے۔ یہ عالم رنگ و بو صحبت میں ہماری کیوں، ہے مرگ دوام اس کا، ہے عشق دوام اپنا۔ مجھ سے ہے نمایاں وہ، پنہا وہ مجھ سے ہے، جب یہ ہے مقام اس کا، کیا ہوگا مقام اپنا۔ رنگ و خوشیوں سے مزین اے دل فریب فانی جہاں، ہماری آپس کی صحبت کب تک چلے گی، کیونکہ تیرا دوام ہمیشہ رہنے کی صفت موت ہے، اور میرا دوام یعنی زندگی تو میرا عشق ہے۔ فنا اور بقا میں یہ میل جول، یہ دوستی کب تک قائم رہے گی۔ وہ خدا میرے ضمیر میں ظاہر بھی ہے اور میرے ضمیر میں پوشیدہ بھی ہے۔ یہ اس کا مقام ہے جو میں نے بتا دیا، اب تو میرا مقام معلوم کر کہ وہ کیا ہے۔ جب سب کچھ وہی ہے تو پھر میری حیثیت کیا ہے۔ کم سخن غنچے کے تھا پردہ دل میں ایک راز، پھول تھے پاس پہ رکھتا تھا وہ فکر دمساز۔ بلبلو باد صبا کو جو بنایا محرم، ان کی صحبت پہ کیا تکیہ جو رکھے پرواز۔ کم سخن کہتے ہیں بات نہ کرنے والا، ہجوم گل پھولوں کا ہجوم، تکیہ کہتے ہیں بھروسہ۔ کم سخن غنچہ کہ جو اپنے دل میں ایک راز چھپائے رکھتا تھا۔ گلاب کے پھولوں اور ریحان کی نرم اور خوشبودار گھاس کسی دوست کا غم رکھتا تھا۔ وہ کسی غم گسار سے وصال کی تمنائے دل میں چھپائے ہوئے تھا۔ اس غنچے نے چمن کے پرندے اور بہار کی ہوا سے دوستی کر لی، ان کی صحبت پر اس نے بھروسہ کر لیا کہ وہ بزم کے آداب سے آگاہ تھا۔ اور جب کچھ دنوں کے بعد خزاں کے موسم نے ڈیرے ڈال لیے تو نہ بلبل رہی اور نہ بہار، تب غنچے کو معلوم ہوا کہ جن کی دوستی پہ بھروسہ کیا تھا وہ تو اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ مطلب یہ کہ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں۔